من نهي على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالة فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنسعى اللهم فصل على محمد وآله السلام صليت على عاد من خلقك وعجزه عن أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كون للظالم حسما وللمظلوم عونا. سب سے پہلے آپ سب صاحبان کو ماہ مبارک رمضان کی یہ ڈھیروں سعادتیں، ڈھیروں برکتیں، ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 2025 کے ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے ہم سب کو صحت و سلامتی سے نوازا ہے، اور ماہ مبارک کے ان ایام میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو فرصت اور مہلت دی ہے کہ اپنے ان گناہوں کی خدا سے معافی مانگ سکیں کہ جن گناہوں کی امید نہیں تھی کہ اللہ معاف کر دے گا. یقیناً ہم سب نے ایک نوجوان کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ بعض وقت ہم پیکیج لگاتے ہیں نا موبائل میں، تو جب اس پیکیج کا انٹرنیٹ پیکیج لگا لیتے ہیں، جب اس کا 80% پیکیج استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں میسج آ جاتا ہے کہ مومن حضرات آپ نے، البتہ اس میں مومن حضرات نہیں لکھا ہوتا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس میں ڈیئر کسٹمر یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو میسج آتا ہے مومن حضرات آپ نے 80% جو ہے 80% پیکیج استعمال کر لیا ہے، ڈیٹا دیکھ لیا ہے. اب یا تو مجدداً دوبارہ اس میسج کو لگائیں اور دوبارہ لگانے کے لیے آپ کو یہ ملانا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیکیج دیا تھا ماہ مبارک سیام کا، اس ماہ مبارک سیام کا 80% ہم استعمال کر چکے ہیں. اور پیکیج میں نے پہلے کہا تھا کہ ایسا پیکیج دیا تھا ایسے دن اور رات اللہ نے دیے تھے. جنہوں نے ان فرصتوں سے استفادہ نہیں کیا نا، تو ان کو چاہیے ابھی بھی 2 دن 4 دن رہتے ہیں. جنہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، جنہوں نے ان ایام کو ویسے ہی گزار دیا جیسے باقی ایام کو گزارتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی 2-3 دن ہے، استفادہ حاصل کر لیں. کسی کو پتہ نہیں ہے پورا سال کون زندہ رہے گا کون زندہ نہیں رہے گا. ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا بوجھ لے کر ہم نہیں مر سکتے. اگر مریں گے تو قبر سے ہی ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک چانس ہوگا، پھر ہمارے پاس پورا ایک سفر ہوگا، اور صراط ہوگی، برزخ ہوگا، ہمارے سارا سفر ہوگا. تو حضرات مومنین 80% ہم نے پیکیج سے استفادہ، ایک ایسا پیکیج کہ جس میں اللہ نے کہا تھا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرو تمہیں ختم قرآن کا ثواب دوں گا. یہ پیکیج تھا اللہ کی طرف سے. کسی دن، کسی مہینے، کسی ہفتے، پورا سال کوئی ایسا دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ نہیں آتا جس میں ایک تلاوت قرآن کرنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہو.
یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت کرنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. وہ مہینہ وہ پیکج ہم سے ختم ہونے والا ہے، اور اس کو ہم مجدداً دوبارہ اس پیکج کو نہیں لگا سکتے. 1 سال سے پہلے اس پیکج کو لگانے کی اجازت نہیں ہے، پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. ایک ایسا مہینہ اللہ نے دیا تھا جس مہینے میں اللہ نے کہا تم سو جاؤ، فرشتے تمہاری تسبیحیں شمار کرتے رہیں گے، تم نیند کرو، استراحت کرو، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہاری تسبیحیں شمار کریں گے. یہ کسی دن نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ تم ایک کو کھانا کھلاؤ گے، میں 60 کو کھلائے جانے کا ثواب لکھوں گا. تم ایک کی روزہ افطاری کراؤ گے، میں لکھوں گا اس نے 60 کو روزہ افطار کرایا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے کیا فضیلت اور کیا کرامت ہوگی ماہ مبارک سیام کی کہ اللہ رب العزت نے، میں پہلے جمعے میں نے کہا تھا کہ ہم کہیں پہ ابھی عید ہے نا، تو ہمارے نوجوان سنیں گے کہ ایک خریدو جوتا تو ایک فری لے جاؤ، تو یہ سیل لگاتے ہیں buy one get one free، ایک خریدو تو ایک مفت لے جاؤ. ایسے سیلیں آپ سنتے ہوں گے تو ہمارے نوجوان ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک کے پیسے دینے ہیں 2 لے کر آنے ہیں. یعنی ہم ایک جوتے کے پیسے دیں گے، ایک ہمیں 2 ملیں گے، ایک فری ملے گا. تو اللہ نے اس مہینے میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ buy one get one free، کہ ایک خریدو ایک ہی فری لے جاؤ. اللہ نے کہا تھا کہ ایک خریدو 10 برابر فری لے جاؤ. یعنی تمہیں ایک عمل بجا لانا ہے، ایک عمل کے لیے تمہیں محنت و مشقت کرنی ہے، ایک عمل کے لیے تمہیں مصلی بچھانا ہے، بیٹھنا ہے. وہ میں نے نوجوانوں سے کہا تھا، نوجوانوں نے کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ 27 ماہ مبارک رمضان کو بھی ہم اعمال کر سکتے ہیں؟ تو روایات ہے کہ شب قدر کے ضعیف روایات ہیں اگرچہ، لیکن اعمال کے ہیں کہ 27 کو بھی بعض کے نزدیک ہے. برادران اہل سنت 27 ہی کو کرتے ہیں، تو اہل تشریح میں 27 کو بھی اعمال کی روایات ہیں لیکن ضعیف ہیں. تو میں نے نوجوانوں کو ٹائم دیا ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں، ہم اعمال کریں گے. تو دعا خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ مجھے 11 بجے یاد آیا اور نوجوانوں کو صبح یاد آیا کہ اعمال کرنے لگے. مجھے رات کے 11 بجے یاد آیا، میں نے کہا کہ 9 بجے ہم شروع کرتے ہیں تو اب 11 ہوں گے. مجھے 11 بجے آ گیا. تو کیوں یہ آپ کو بات بتلائی؟ اس وجہ سے بتلائی کہ اس مہینے میں نیتوں کا بھی ثواب ملتا ہے. پتہ ہے اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، اللہ کی کرامت، اللہ کی کریمی آپ کو بتلاتا ہوں، رحمانیت اللہ کی آپ کو بتلاتا ہوں. مولا انہوں نے چہاروں پر ارشاد فرماتے ہیں. میں 2 چیزوں کی طرف شروع کروں گا آپ سے، ایک اسی واقعے کے بعد میں ختم کروں گا. مولا انہوں نے چہاروں فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان، سب آخر والے ساتھ ہیں ہمارے بیٹھے ماشاء اللہ، آ رہی ہیں آوازیں آ رہی ہیں. مولانا نے چہاروں فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کوئی برا کام کرنے کا ارادہ، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا تعلق ارادے سے ہوتا ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے پھر کام کرتا ہے. کوئی فعل حرام خدا نخواستہ کسی نے کرنا ہے، خدا نخواستہ ماہ مبارک سیام کا آخری جمعہ ہے اور آپ کو وصیت نصیحت پیغام ائمہ معصومین کا ہی دوں گا. اگر کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہے کہ جو خوشی خوشی میں یاروں دوستوں میں بیٹھ کر خدا نخواستہ شراب پی لیتا ہے یا شراب پینے کا سوچتا ہے، تو خدا کے لیے اس گناہ کو ترک کر دے. اور جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، کبھی بھی شراب خور کو اپنی بیٹی نکاح کے لیے نہ دیں، شادی کر کے نہ دیں. معصومین نے منع فرمایا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ شراب کی پیتے کی ہو جا، زمین تے ہے نہ ہوتی، پیسہ تے ہے نہ ہوتا، مالدار تے ہے. ہم زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کے بھائی باپ جو بیٹھے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں نا کہ دیرت داری تو ہے نا اس کی، صرف شراب ہی تو پیتا ہے، کیا ہوا. معصوم فرماتے ہیں کسی شراب خور کو اپنی بیٹی نکاح میں دینا ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی رضائیت سے زنا کے لیے اپنی بیٹی کا بہن دیا اس کو.
کسی شراب، یہ حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، حدیث نہ ہوتی تو کبھی نہ پڑھتا میں، یہ حدیث ہے۔ معصوم نے فرمایا شراب خور کو، شراب پینے والے کو اپنی بیٹی اپنی بہن نکاح میں دینا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ زنا کے لیے آپ نے دی ہے۔ یعنی اگر کوئی نوجوان ایسا بیٹھا ہے جو سوچ رہا ہے کہ کسی شادی پہ کسی خوشی میں چاند رات کو 2 پیر لگاؤں گا، 2 گھٹے چھٹے میں لگا لوں گا، اس گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ علی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، علی کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی تھیں اور یہ ملعون شراب کے نشے میں مخبور آنکھوں سے علی کی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے شرابی دیکھا ہو تو اس کی آنکھیں مخبور ہوتی ہیں، یعنی عجیب سی آنکھوں سے یہ علی کی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، سید ہوں، وصیت سمجھیں، نصیحت سمجھیں، گزارش سمجھیں، عادت سمجھیں، جو بھی سمجھیں، اس گناہ کو قریب نہ آنے دیں۔ تارک الصلاۃ ہیں آپ تو اللہ معاف کر دے گا، تارک الصوم ہیں آپ تو اللہ معاف کر دے گا۔ والدین کا احترام نہیں کرتے تو والدین، اللہ بھی رحیم ہے، والدین بھی رحیم ہے، والدین معاف کریں گے تو اللہ کبھی سزا نہیں دے گا آپ کو۔ والدین معافی کر دیتے ہیں، اگر کوئی والدین کا گستاخ ہوتا ہے انسان تو والدین معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں دیتے اس سے۔ عزیزان کرام، مولا امام شہادت کے پاس میرے مولا امام جان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ اس نے برا کام کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس نے صرف ارادہ کیا ہے، برا کام کیا نہیں ہے، ابھی انتظار کرو، ابھی صرف ارادہ ہی کیا ہے، تو ارادے کی بنا پہ میں اس کو کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا رازق ہوں، کیسے اس کو سزا دے سکتا ہوں؟ ابھی رہنے دو۔ اب ارادہ کیا، گناہ کے دلدل میں گر پڑا، اس راستے پہ چل پڑا۔ فرشتے کہتے ہیں مالک پہلے اس نے ارادہ کیا تھا، اب اس راستے پہ چل پڑا ہے، اب اس کا گناہ لکھ دیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اب بھی اس کا گناہ نہ لکھو، راستے پہ ہی تو چلا ہے، گناہ کیا تو نہیں ہے اس نے، اب اس کو گناہ نہ لکھو۔ معصوم فرماتے ہیں وہ شخص گناہ کر بیٹھتا ہے، ارادہ کیا، راستے پہ چلا، اب کر دیا۔ فرشتے مالک اس کو گناہ اب لکھ دیں، پہلے ارادہ پھر چلا، اب گناہ کر لیا اس نے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس نے گناہ کیا ہے نا، میں تو رحمان ہوں، میری تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھنٹے میری رحمت کے دروازے، میری کریمی اور کرامت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ گنہگار ہے، میں نے اس کے لیے بند نہیں کیے دروازے، رک جاؤ اور صبر کرو، ممکن ہے میری رحمت کے دروازے کو پھلان کے میرے پاس آئے، سر سجدے پہ گرا کے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں ایک دن گزر جاتا ہے، وہ اللہ کی حضور معافی مانگنے نہیں آتا، وہ اپنے گناہ کی کالک میں، گناہ کے اندھیرے میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے، اللہ کے پاس معافی مانگنے نہیں آتا۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ پہلے ارادہ کیا، پھر اس راہ پہ چلا، پھر گناہ کیا، اب ایک دن بھی گزر گیا ہے، اب گناہ لکھ دیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو اور انتظار کرو، ممکن ہے میری بارگاہ میں آ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں 3 دن اللہ انتظار کرتا ہے، 3 دن اللہ اس گناہگار انسان کا گناہ فرشتوں کو نہیں لکھنے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میری رحمانیت اور میری کریمی میں فرق آتا ہے۔ میں اگر اس کا گناہ، اللہ تب بھی لکھ سکتا، اللہ کو یقین تھا کہ یہ گناہ کرے گا، اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کو یقین تھا، جب اس نے ارادہ کیا تو اللہ کو تب بھی پتا، اللہ نے جب خلق کیا تھا تب بھی پتا تھا کہ یہ گناہ کرے گا، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ کرے گا نا، لیکن پھر بھی میں اس کو امتحان کی چکی میں ڈالوں گا، پھر بھی دیکھوں گا اس کو یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو دیکھوں گا یہ آتا ہے میری بارگاہ میں یا نہیں آتا۔ اگر آتا ہے میری بارگاہ میں تو میں اس کو معاف کر دوں۔ جب 3 دن وہ کریم ذات، وہ رحمان اور رحیم ذات اس انسان کو فرشتوں سے انتظار کرواتی اور گناہ نہیں لکھنے دیتی نا، 4تھے دن اللہ کہتا ہے ہاں میرے فرشتوں اب اس کا گناہ لکھ دو، اب جو اس نے گناہ کیا لکھ دو۔ اور فرشتے کہتے ہیں وائے ہو، افسوس ہو اے ابن آدم تجھ پہ
3 دن تک رحمان اللہ تیری توبہ کا انتظار کرتا رہا، تجھے اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی اس کی بارگاہ میں آنے کی اور آ کر اپنے گناہ کی توبہ کرنے کی۔ اور اس خدا کی کرامت دیکھنی ہے، ادھر گناہ 3 دن سے نہیں لکھنے دے رہا تھا، ادھر نیکی کا ایک انسان ارادہ بھی کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ، چچا حق نواز بیٹھے ہیں، مالی بیٹھے ہیں، غلام حسین بیٹھے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں باہر نکل کے 10 روپے صدقہ کروں گا، ابھی انہوں نے 10 روپے دیے نہیں ہیں، انہوں نے صرف نیت کی ہے، اور وہ اتنا قریب ذات ہے، جیسے ہی انہوں نے نیت کر دی ہے نا تو اللہ رب العزت نے کہنا ہے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھنی شروع کر دو، نیکیاں لکھنی شروع کر دو، ابھی دیے نہیں ہیں۔ اللہ اتنا رحمان ہے کہ آپ کو اچھے کام کرنے کی نیت کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب نیت کی 10 روپے صدقہ دوں گا، باہر گئے بھول گئے، 1 دن نہیں دیے، 2 دن نہیں دیے، بھولے رہے، بھول جاتا ہے انسان، بھول جاتا ہے، اس بھولنے کی وجہ سے انسان 3 دن تک نہیں دیتا، اور 3 دن تک مفت میں اللہ کہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ ممکن ہے میرے مومن بندے کو یاد آ جائے اور یہ اپنا نیک عمل انجام دے، اتنا بڑا رحمان ہے، اور اسی رحمان اور کریم اللہ نے انسان کو بخشنے کے لیے ماہ مبارک رمضان جیسا انسان کو پیکیج دیا ہے، اور پیکیج دے کر اللہ نے کہا ہے اے میرے لوگوں، اے میرے خلق کردہ انسانوں، اے میری مخلوق، ایھا الناس ایھا المؤمنین، تم سال بھر گناہ کرتے ہو، سال بھر میری معصیت کرتے ہو، میں اللہ تم سے ناراض نہیں ہوتا، تم سال بھر میری معصیت کرتے ہو، میں کہتا ہوں نماز پڑھو تم نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں اچھے اعمال میں جانا ہو تم نہیں لاتے، میں کہتا ہوں ہمیشہ سچ بولو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی تم نہیں بولتے، میں کہتا ہوں کسی کا حق نہ کھاؤ تم نہیں مانتے، سال بھر جو تم نے یہ گناہ سمیٹے تھے، اب ان گناہوں کو ختم کرنے کا اور پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ان گناہوں کو ختم اور پاک کرنے کے لیے اللہ ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت اور رحمت انسان کی زندگی میں لکھ دیتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان آنے کے باوجود بھی وہ انسان اس دنیا سے گنہگار مر جاتا ہے۔ زندگی میں ماہ رمضان جیسی نعمت آئی، اس کے باوجود بھی میں جب مرا میرے کھاتے میں گناہ باقی تھے۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا بدبخت ہے یہ انسان کہ یہ ماہ رمضان جیسی نعمت کے آنے کے باوجود بھی اللہ سے اپنے چند گناہوں کی معافی نہ بخشوا سکتا۔ ابھی دن ہیں نوجوانوں، ابھی ایام ہیں، ابھی ایام ہیں، ان ایام سے استفادہ کر سکو۔ جو میرے سامنے سفید ریش والے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، اللہ نے ضروری نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بیماری سے بزرگوں کو لگے، نوجوانوں کو بھی آج کے دور میں لگ رہی ہیں بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں، بھوک نہیں برداشت ہوتی، پیاس نہیں برداشت ہوتی، ابھی بھی دل رہتے ہیں، پتہ نہیں 1 سال بعد کس کو اللہ نے سلامتی دی ہے اور کس کو نہیں دی، پتہ نہیں کس کو اللہ نے فرصت دی ہے کس کو نہیں دی۔ یہ لمحات اور یہ فرصتیں انسان کو پھر نہیں ملے گی۔ ممکن ہے سال آنے، اگلا سال ماہ رمضان آنے سے پہلے ہم اس دنیا میں ہی نہ رہیں، اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے میں انسان نے پورا سال خدا سے اپنے لیے صحت سلامتی جسم مانگی ہے، پروردگارہ مجھے پورا سال سلامت رکھنا۔ یہ وہ ایام تھے جن ایام میں انسان نے اللہ سے اپنے لیے رزق مانگا تھا، طول عمر مانگی تھی۔ اگر کوئی ان فرصتوں سے استفادہ نہیں کر سکا، کوئی اس پیکیج سے استفادہ نہیں کر سکا، 2 یا 3 یا 4 دن باقی ہیں، تو ان لمحات سے انسان کو چاہیے استفادہ کر لیں۔ اس کے بعد دوسرے میں احکام شریعہ، فطرے کے احکام خطبے کے بعد دوں گا، صرف 2 یا 3 منٹ، 2 یا 3 منٹ آپ سب صاحبان کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں بس ختم کر رہا ہوں، میں جمعہ اپنے ٹائم پہ پڑھانا چاہتا ہوں، لیٹ نہیں ہونا چاہتا جمعے سے۔
کیونکہ ماہ مبارک سیام کا جمعہ ہے، اپنے ٹائم پہ ہی پکاؤ گا انشاءاللہ. زوال ہو چکی ہے لیکن جمعے کا ٹائم ابھی باقی ہے. آج کے دن عالم اسلام میں، صرف آج کے دن نہیں، پچھلے 40-45 سال سے عالم اسلام میں یوم القدس کے نام سے ایک جلوس نکالا جاتا ہے. یوم القدس کیا ہے؟ یوم القدس جلوس کون نکالتے ہیں؟ علماء حقہ نکالتے ہیں. پوری دنیا میں، ایران، عراق، فلسطین، لبنان، حزب اللہ، پوری دنیا میں، چاہے مسلم کنٹریز ہیں یا یورپ کنٹریز ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، لندن ہے، یورپ ہے، کوئی بھی، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ کے ممالک ہیں یا ایشیا کے ممالک ہیں، پورے عالم اسلام میں یوم القدس کی ریلی نکالی جاتی ہے. اور یوم القدس کی ریلی کون نکالتا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے والے. ہدف و مقصد کیا ہے یوم القدس کی ریلی کے نکالے جانے کا؟ ہدف و مقصد ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی وہ وصیت جو مولا نے اپنے بچوں کو، شہزادہ حسن اور حسین کو شب شہادت وصیت کی تھی. کیا فرمایا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے بچوں یاد رکھنا، اگر ظالم تمہارے اپنے قبیلے سے ہی کیوں نہ ہو تو ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، اور مظلوم چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. یہ ہدف و مقصد تھا مولا امام مظلوم کربلا کی زندگی کا. یہی ہدف و مقصد تھا میرے مولا امام حسن مجتبی کی زندگی کا. اور یہی ہدف و مقصد ہے پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے مولا واقع امام زمان اجل اللہ شریف کا. عالم اسلام میں ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں ظلم ہوتا ہے. کب سے ہو رہا ہے ظلم؟ کسی کو نہیں پتا کب سے ظلم ہو رہا ہے. بچوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتینوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. کیوں ماری جاتی ہیں؟ صرف اس بنا پہ کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. علی ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی میرے عزیزوں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنا پہ، یعنی مسلمان تو ہیں، شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. مسلمان ہیں، صرف اس بنا پہ فلسطینیوں پہ کبھی ظلم کیا جاتا ہے، کبھی لبنان پہ گولہ بارود مارا جاتا ہے، اور کبھی کشمیر میں ظلم کیا جاتا ہے. عالم اسلام میں یوم القدس کو، یعنی ماہ مبارک سیام کے آخری جمعے کو علی ولی اللہ پڑھنے والے پوری دنیا میں باہر نکل کر عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں تاریخ میں یہ بات لکھ دی جائے، جہاں کہیں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا انسان موجود ہوگا، اس کا تعلق ظالم سے نہیں ہوگا، ہمیشہ مظلوم سے ہوگا. پوری دنیا میں احتجاج کیا جائے گا، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی کیا جائے گا. اور ہمارے اس میں بھی ہونا چاہیے تھا طویل علا سے، اگرچہ ہم آدھا کلومیٹر تک ہی چلتے اور دشمن کو بتلاتے اور اپنا ریکارڈ احتجاج کر پاتے. ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے. ہونا کیوں چاہیے تھا؟ اس لیے ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں. کل کے یزید کے سامنے کل ہی کے حسین ابن علی ڈٹ گئے تھے، آج کے یزیدیوں کے سامنے آج کے حسینیوں کو ڈٹ جانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے سامنے پارا چنار میں کیا حالات ہیں، آج ہمارے سامنے کفتان سے لے کر کوئٹہ تک کے کیا حالات ہیں، آج ہمارے سامنے رمضان بارڈر سے لے کر کراچی تک کے کیا حالات ہیں. 2 دن پہلے 6 لوگوں کو اس وجہ سے رمضان ایران سے آتے ہوئے کراچی کے لیے 2 بارڈر لگتے ہیں پاکستان کو ایران کے، ایک تفتان بارڈر، دوسرا رمضان بارڈر. تفتان بارڈر سے جو آئے گا، جو وہ کوئٹہ جائے گا، جو رمضان بارڈر سے آئے گا وہ کراچی جائے گا. توجہ ہے صاحبان کی. زائرین آ رہے تھے، زائرین مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام، 6 زائرین رمضان بارڈر سے آتے ہیں، ان کو اس بنا پہ گولیوں سے مار دیا جاتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں. مارنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جن کو مارا جاتا ہے اس لیے مارا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں. ان کا قصور صرف اتنا ہے
کہ وہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا اور اس کی گواہی دینا واجب سمجھتے ہیں۔ 6 لوگوں کو میرے معزز سامعین گولیاں ماری جاتی ہیں شناختی کارڈ دیکھ کر۔ حسن ہے تو گولی ماری جاتی ہے، حسین ہے تو گولی ماری جاتی ہے، علی ہے تو گولی ماری جاتی ہے، صادق و جعفر ہے تو گولی مار دی جاتی ہے۔ کل کے یزیدی حسینیوں کو مارتے تھے اور حسینیت ان کے سامنے ڈٹ جاتی تھی۔ یزیدی آج بھی ہیں اس دنیا میں، آج کے حسینی بھی ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور ڈٹ کے یہ پیغام دیتے ہیں ہمارا تعلق مظلومین کے ساتھ ہے، ظالموں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے سامعین کی؟ 2 دن پہلے 6 لوگوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، ایران سے آ رہے تھے، ایک تاجر تھے ملتان کے، تاجر تھے اہل سنت جماعت کے تھے، چونکہ ایران سے آ رہے تھے اور زیارت کر کے آ رہے تھے اس وجہ سے ان کو بھی مار دیا گیا۔ اہل سنت کے تھے، کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے، ایران کا مال پاکستان میں بیچتے تھے، پاکستان کا مال ایران میں بیچتے تھے، ان کو بھی مار دیا جاتا تھا، مار دیا گیا۔ اور 5 لوگ جو تھے ان کا نام طاہر اشرف تھا۔ اب نام سے واضح نہیں ہو رہا تھا سنی ہے یا شیعہ ہے، وہ بیچارہ روتا رہا کہتا رہا میں سنی ہوں مجھے تو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا چونکہ تم ایران سے آ رہے ہو اس لیے تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو مار دیا۔ باقی 5 لوگ جن کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا، سرگودا سے بھی تھا، ملتان سے بھی تھا، لاہور سے بھی ایک مومن تھے، ایک طالب علم تھے جو علوم علم حاصل کرنے کے لیے ایران جاتے تھے، پھر انہی دنوں واپس آتے تھے، عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا گزری ہوگی اس نوجوان کی بہنوں پہ اور بیٹیوں پہ کہ جو یہ سوچ کر ادھر سے آ رہا ہوگا کہ عید 1 سال بعد، ہم بھی ہوتے تھے نا 1-1.5 سال بعد آتے تھے، یہ سوچ کر کہ چلیں ماہ رمضان کے روزے تو گزار دیے، عید اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جا کے کرتے ہیں۔ کیا گزری ہوگی اس نوجوان پہ، 1 سال بعد آ رہا ہوگا اور یہ سوچ کر آ رہا ہوگا کہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جا کے عید کروں گا۔ اس کو محض اس وجہ سے گولی مار دی جاتی ہے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، یہ مولا امیر کائنات کا موجود ہے۔ عزیزو یقیناً عید کے لمحات بغیر اپنوں کے نہیں گزارے جاتے۔ اگر اپنوں کے ساتھ انسان سے چھوٹ جائے تو عید کے لمحات انسان کے ماتھے پڑ جاتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کیا ہی کہنے ان بیویوں کے کہ جو مدینہ سے کوفہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ بابا علی کے ساتھ عید کریں گے۔ جب مولا حسن کو بھیجا نا مولا امیر کائنات کی آخری ماہ مبارک رمضان میں، جاؤ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، کیونکہ مولا علی جانتے تھے یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جب مولا حسن آئے نا، مولا علی نے ایک وصیت کی تھی، میرے بیٹا ایسا کرنا تم زینب و کلثوم کو لینے جا رہے ہو، 2 جملے مسائل کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گریہ ہو جائے اور دعا مانگے، پھر یہ جمعہ نہیں آئے گا، 1 سال بعد آ جائے یہ جمعہ، اب دعا مانگ کر جو آپ کی دعائیں، میں جمعے کے خطبے میں مسائل نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے بھی 2 آنسو آ جائے، میرے بھی آ جائیں، تاکہ ہمارا آخری جمعہ قبولیت والا جمعہ ہو جائے۔ جب شہزادے جا رہے تھے نا کربلا مدینہ کی طرف کوفہ سے، مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹا یاد رکھنا میری بیٹیوں کو لینے جا رہے ہو اور زہرا کی بیٹیاں ہیں وہ، بچوں ایسا کرنا رات کی طریقے میں سفر کرنا، دن کو سفر نہ کرنا۔ بابا وہ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کوئی میری بی بی زینب کے محفل کو بھی دن کے اجالے میں نگاہ کرے، جب رات ہو جائے نا رات کو چلنا۔ اور ایک بات میرے بچے یہ یاد رکھنا، میری بیٹی کو لینے جا رہے ہو نا تو جیسے ہی کوفہ کے صدر دروازے تک پہنچو کوفہ کے اندر داخل نہ ہونا، مجھ تک پیغام بھجوانا، میں کوفہ کے سارے مردوں کو حکم دوں گا اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، پھر میری بیٹی کے معاملوں کو لے کر کوفہ میں داخل ہونا۔ جب مولا حسن پہنچے نا مدینہ، ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ صاحبان سن سکے 2 جملے مسائل کے اور میں بھی پوری روایت پڑھ سکوں۔ جب مولا حسن مدینہ گئے نا تو بیٹیاں خوش ہو گئی، شکر ہے بابا علی کا 5-6 سال بعد دل کر گیا ہے عید بیٹیوں کے ساتھ کرنے کی۔ بی بی زینب خوش ہے، بی بی ام کلثوم خوش ہے۔ جب مولا حسن لے کر اپنی بہنوں کو رات کی طریقے میں سفر کرتے، دن کو رک جاتے تھے، رات کو سفر دن کو رک جاتے تھے۔ جب میرے مولا کوفہ کے باہر پہنچے نا تو
علی تک خبر گئی کہ شہزادہ حسن میری بیٹیوں کو مدینہ سے لے کر کوفہ آ گئے ہیں۔ روایات کہتی ہیں مولا علی نے نالین اپنے پیروں میں نہیں پہنی، علی نے امامہ اپنے سر پہ نہیں رکھا، علی دوڑتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کوفہ کے صدر دروازے میں پہنچے، جو آگے حضرت سے کہتے ہیں حسن بیٹا میری بیٹی کے معامل کی لجام مجھے دے دو، اپنی زینب کے اونٹ کی سواری کو میں خود لے کر کوفہ میں جاؤں گا۔ لے کر جا رہے ہیں مولا امیر کائنات، کوفہ سے جیسے ہی عبور ہوئے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں زینب بیٹا یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ کوفہ کے پہلے موڑ پہ پہنچے، زینب اس موڑ کو دیکھ لو یہ پہلا موڑ ہے، کوفہ کے بازار سے گزرے، زینب یہ کوفہ کا بازار ہے۔ پہلے تو بی بی زینب سنتی رہی، اب بی بی زینب کا حوصلہ ٹوٹا، رو کے کہتی ہے بابا یہ گلیاں یہ بازار یہ چوک یہ موڑ بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دکھائے جاتے، بابا تجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ علی فرماتے ہیں زینب ایک ایسا وقت آئے گا یہی گلیاں ہوگی یہی بازار ہوگے یہی دروازے ہوگے، تیرے ساتھ بھائی نہیں ہوگے، تو رو رو کے کہے گی لوگوں مجھے چادر دے دو میں علی کی بیٹی۔ پروردگار عالم نے روتی ہوئی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ خداوند متعال جتنے صاحبان میرے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں جو مریض ہیں، پروردگار عالم حاجی جعفر صاحب کی دختر نیک اختر مریض ہیں، خداوند متعال ان کو صحت کاملہ سے نوازے۔ بھائی سیف اللہ مریض ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ ایک مومنہ سیدہ ہیں، آپ سب بھی دعا کریں، کینسر کی مریض ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ سے نوازے۔ خداوند متعال آپ سب کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کے بچوں کو صحیح معنوں میں مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔